دوستو ہسٹری آف کربلا کے پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا میں یزید اور حضرت امام حسین کے بیچ جنگ ہونے کی ایک وجہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کے بیچ کئی نسل پہلے سے شروع ہونے والی نفرت بھی تھی جو کہ لگاتار جاری رہی تھی، اور آپ کو ہسٹری کے اکارڈنگ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں اور یزید کے خاندان میں پہلے سے ہی متبھید کیسے چلا آ رہا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کی ہسٹری بتائیں گے، یعنی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا شہر پہنچے کیوں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی فوج نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا آپ کی شہادت کے بعد آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا۔ دوستو اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ہسٹری آف کربلا کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تب آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیو کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے اور نیک انسان تھے، اس وجہ سے ان کی خلافت سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کے تخت پر ان کا بیٹا یزید بیٹھا تو پوری مسلم قوم میں ایک طوفان سا آ گیا، کیونکہ دوستو وہ یزید ایک شراب خور اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ وہ ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلامک قانون کے خلاف ہوا کرتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے نے یزید کی بیعت کو کرنے سے انکار کر دیا اور آپ مکہ شہر واپس آ گئے۔ دوستو جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شہر واپس آئے تب تک زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی سلطنت سے متفق نہیں ہیں، یعنی کہ یزید کو اگری نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسین کو کوفہ شہر سے لگاتار خط آنا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کوفہ شہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کی خلافت کے دور میں مسلم سلطنت کی جو راجدھانی تھی وہ کوفہ شہر تھی، اسی وجہ سے حضرت علی کے ماننے والے لوگ کوفہ شہر میں کافی تعداد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا جب انہیں کوفہ سے ایسے بہت سارے خط آ رہے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ برائے مہربانی کوفہ شہر آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ شہر کی طرف روانہ کر دیا اور ان سے کہا کہ جا کر دیکھیے کوفہ کا کیا حال ہے۔ دوستو مسلم بن عقیل جب کوفہ شہر پہنچے تو وہاں کے حالات بہت اچھے تھے، وہاں پہلے دن ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی اور دن بدن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیعت حضرت امام حسین کے لیے ہی کی تھی، یعنی جو لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل نے جب کوفہ شہر کے اتنے اچھے حالات دیکھے تو انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف فوراً ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو بنا وقت ضائع کیے فوراً کوفہ آ جانا چاہیے، یہاں پر آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوستو جب تک مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہ خط لکھا تھا تب تک یزید کو بھی کوفہ شہر کے بارے میں خبر ہو چکی تھی، اور یزید کو خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں کوفہ کے لوگ میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ کر دیں۔ یزید نے فوراً ایک انسان جو کہ بہت ہی ظالم قسم کا انسان تھا جس کا نام ابن زیاد تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا کے اسے کوفہ شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن زیاد ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر کوفے کے شہر میں داخل ہوا، اس نے کوفہ شہر کے باہر ہی اپنی فوج کو روک دیا اور خود اپنا حلیہ بدل کر کوفے کے اس راستے سے داخل ہوا، اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جہاں سے مکہ مدینہ جیسے شہر سے قافلہ آیا کرتے تھے۔ دوستو ابن زیاد جب اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا تو کوفہ شہر کے زیادہ تر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین کوفے کے اندر آ چکے ہیں۔ سب لوگوں نے امام حسین سمجھ کر اس کا بڑا اچھا استقبال کیا، سڑکوں پر جلوس نکالا اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے گئے۔ ابن زیاد نے جب ایسے حالات دیکھے تو وہ فوج جو کوفے کے باہر
کھڑی کر کے آیا تھا ساری اس نے فوج کو کوفہ میں بلا لی اور اگلے ہی دن کوفہ کے لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈرا کر حضرت امام حسین کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو 2 دن پہلے تک حضرت امام حسین کی وفاداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اب وہ لوگ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یزید کی ڈر کی وجہ سے کوفے کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ خود امام حسین کے وہ چچیرے بھائی جنہیں انہوں نے وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی مسلم بن عقیل، ان کو اپنی جان بچانا بھی مہنگی پڑ گئی۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوفہ کی ایک بوڑھی عورت کے گھر پر جا کر چھپ گئے تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کے شوہر نے وہاں کے کوتوال سے مخبری کر دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی تھے، ان تینوں کو ساتھ میں گرفتار کر لیا گیا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک جا پہنچا تھا، جس میں لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ وقت ضائع کیا بنا ہی کوفہ کے اندر آ جائیے، کوفہ آ جائیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری کر لی۔ پھر حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ شہر کے قریب پہنچ گئے تب آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے کہا، میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کوفہ شہر نہ آؤں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا دوستو، حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی پورے قافلوں کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ چٹیل میدان میں پہنچ گئے تب آپ نے ایک جاننے والے سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو جواب ملا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگایا جائے۔ لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوجیوں نے بھی فوراً کربلا میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا میں پہنچ رہی تھی ان کی سپہسالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ دوستو، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ابن سعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک نافرمان بیٹا تھا۔ لیکن دوستو، حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن دوستو، ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے آپ کی کوئی بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دوستو، دن گزرتے رہے، آخرکار 7 محرم کا دن آ گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ والے تمام وفادار جوان تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی شدت سے برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے یعنی کہ ننھے اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے مشکیزہ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ آپ نہر فرات پر پہنچے اور آپ نے مشکیزہ میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن دوستو، جب آپ پانی لے کر واپس آنا شروع ہوئے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عباس علمدار جب تک حضرت امام حسین کے خیمے میں پہنچ پاتے جب تک یہ یزید کی فوج کے لوگوں نے تیر چلا چلا کر حضرت عباس علمدار کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا، اور اس طرح سے حضرت عباس علمدار کی بھی شہادت ہو چکی تھی۔ اور دوستو، اس کے بعد ہی حضرت امام حسین کے دودھ پیتے بچے یعنی کہ ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد مجھے صرف اور صرف شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود تمام لوگ 1-2 دن کے بعد شہید کر دیے جائیں گے۔
اس لیے آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتا ہے تو وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیموں میں جلنے والے تمام دیوں کو بجھا کر اندھیرا کروا دیا تاکہ دوستو جو بھی شخص جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھا۔ دوستو آخرکار 9 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جہاں تک ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی، وہیں ایک طرف حضرت امام حسین کے 72 وفادار لوگ تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے بہادر جوان شہید ہوتے رہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے جانے حضرت امام حسین کے دونوں بازوؤں میں کون سی طاقت دی ہوئی تھی کہ حضرت امام حسین بڑھاپے کی حالت میں بھی اپنے ایک جوان بیٹے کی لاش کو کربلا کے میدان سے اٹھا کر لاتے تھے تو وہیں دوسرے بیٹے کو ایک نئے جوش کے ساتھ اسی میدان میں پھر سے جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی وفادار شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار کے ساتھ کافی لمبے وقت تک یزید کی فوج کے ساتھ سامنا کرتے رہے اور حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اور دوستو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت علی کا خون تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھے۔ دوستو یہ یزید کی فوج کا کمانڈر یعنی ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حضرت امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ مل کر حضرت امام حسین پر حملہ کر رہے تھے، لیکن دوستو اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ سچ اور حق کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹک سکتا۔ دوستو حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی اور آپ پر چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی تھی اور آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ گھوڑے سے اتر کر نیچے تشریف لے آئے اور سجدے میں چلے گئے۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، یزیدی فوج میں ایک شمر نام کا ایک بدبخت نے آپ کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ دوستو ہسٹری کی بک میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا، آپ کے سر کو بلند کر کے جلوس نکالا گیا تھا۔ دوستو کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف ایک ہی مرد بچ سکا تھا جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہیں، کیونکہ دوستو اس وقت وہ بیمار تھے اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفے میں لایا گیا تھا۔ بھلے ہی دوستو اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن دوستو آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔